یہ جو کئی عرصے سے پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو صوبے کی بات کی جا رہی تھی، حالانکہ ہمارے پڑوس میں دیکھیں تو چین میں تقریباً، امریکہ میں 50 صوبے ہیں، بھارت میں 28 ہے، افغانستان میں 34 ہے، ترکی میں 81 ہے، چین میں 23 ہے، ایران میں 31 ہے، روس میں 22 ہے، انڈونیشیا 34 ہے، ملیشیا 13 ہے، پڑھتا جاؤں گا، صوبوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، لیکن پاکستان میں 4 ہے۔ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی ہے جس میں کئی اہم ترین ملک کے 4 صوبوں کی نمائندگی ہے، انہوں نے زور دیا ہے کہ ملک کو فوری طور پر ایڈمنسٹریٹو صوبوں میں جو ڈویژنز ہیں ان کو بنایا جائے، اور تقریباً ڈیمانڈ کی ہے کہ 13 سے 15 صوبے پاکستان میں بننے چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، اب کیا کہا جائے، ایک ایسی لا یحنل سا مسئلہ ہے، گنجلک سا مسئلہ ہے کہ وہ کہتا ہے نا کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، یہ ارادے باندھتا ہوں توڑ دیتا ہوں۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے ہاں صوبے ہیں، آپ کو ذرا تھوڑا سا تاریخ کے اوراق پیچھے کی طرف پلٹیں تو جب پاکستان بنا تو یہاں 5 صوبے تھے، اور بنگال اکیلے صوبے کا جو تھا آبادی تھی وہ 4 صوبوں سے زیادہ تھی۔ یہ 5 صوبے کیسے بنے؟ ان کی ایک اپنی اپنی آئیڈینٹی تھی۔ مثلا بنگال انگریزوں کے وقت میں ایک ہی صوبہ تھا، 2 حصوں میں تقسیم ہوا، وہ ایک صوبہ ادھر رہ گیا، ایک ادھر رہ گیا۔ پھر پنجاب بھی انگریزوں کے وقت میں ایک صوبہ تھا، ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ تھا۔ انڈیا میں جب سکھوں کی اپرائزنگ ہوئی تو اندرا گاندھی نے اس کو توڑ کے 3 حصے تقسیم کیا، اور اس کو ہریانہ، پنجاب اور جو ہے 3 صوبوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ سندھ جو ہے اسی طریقے سے اس کا بھی ایک جو تھا جس کو کہنا چاہیے کہ ایک صوبہ تھا۔ لیکن اس کو قطع نظر ہمیں یہ مسئلہ تب آتا ہے جب ہمارے ہاں ایک بہت بڑا جو ارتعاش آتا ہے، قومی صوبائیت آتی ہے، قومی مسائل آتے ہیں، اس طرح کی جو لسانی مسائل آتے ہیں، قومیتی مسائل آتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا، یاد ہے کہ ایک دفعہ زمانے میں آج سے 25-30 سال پہلے کراچی صوبے کی بات ہوئی تھی، ہانگ کانگ کی بات ہوئی تھی، مہاجرستان کی بات ہوئی تھی۔ جہاں پہ جس کو کوئی فورس ملتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہاں اس کے لیے صوبہ بن جائے۔ یا حکومت کسی کو، جب کوئی حکومت چاہتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے کسی کو نیوٹرلائز کرے، یا کسی کو جو ہے وہ ایک کسی صوبے کے اندر دیکھے کہ جی ایک مسائل ایسے ہیں کہ ان کو ختم کرنے کے لیے آپ اس صوبے کو تقسیم کر دیں۔ خصوصاً میں بلوچستان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلے کا حل ایک ہی ہے، وقتی طور پہ کوئک فکس، فوری طور پر، کہ اس کو 3 جو ہے انتظامی یونٹس میں تقسیم کر دیا جائے۔ میں آپ کو بات کہتا ہوں کہ پتہ نہیں اس سے مسائل آپ کے حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ کالا باغ ڈیم تو آپ بنا نہیں سکتے، جس کے اوپر ایک کنسنسس ہے پوری قوم کا، پنجاب کو چھوڑ کے، اور پورے ایک آپ کا جو ہے سیاست کا، کہ جی کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے، جبکہ سارے جانتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پانی کی ڈسٹریبیوشن تعلق ہے، ایک سٹوریج کا معاملہ ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جو زمین پی جائے گی سٹوریج کے اندر، بھئی وہ تو ویسے ہی زمین برباد کر جاتی ہے، سیلاب آتے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں، سردیوں میں ڈراؤٹ آتا ہے، گرمیوں کے اندر سیلاب آتے ہیں، لیکن ہم اتنی ایسی قوم ہے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنا پائے۔ میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ملک کا جو مسئلہ ہے، وہ اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 70 سال سے ایک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ میں صرف 2 فکرے کہتا ہوں تاکہ آپ اس کو آگے چلائیں۔ میں یہ اور یہ بات میں اپنے طور پہ میرے ایک رہنما اصول بنے ہوئے ہیں، گائیڈنگ پرنسپل بنے ہوئے ہیں اس ملک کے حالات کی خرابی کے، کہ اس ملک کے اندر 2 سوالات ہیں جو 70 سال سے ہر حکومت کے وقت میں، ہر نظام کے اوپر اٹھتے ہیں، اور ایک سوال ہے کہ یہ حکومت وقت پورا کرے گی یا نہیں کرے گی۔ بوگرا کی ہو، محمد علی کی ہو، آپ چلو بھٹو کو تھوڑی دیر کی نظر انداز کریں۔ اب آپ بھی ڈاکٹر صاحب دنیا کے بے شمار ممالک وزٹ کر چکے ہیں، ان کے نظام دیکھ چکے ہیں۔ سلیم بخاری صاحب میرے استاد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور بہت بڑے ہمارے ملک کے نامی گرامی دانشور ہیں۔ تاریخ کا باریک بینی سے یہ جائزہ لے رہے ہیں۔
کہ مجھے بتائیں کسی ملک کے اندر یہ مودی الیکٹ ہوا ہے، انڈیا میں سوال ہے کہ اپنی مدت ملازمت پوری کرے گا. ٹرمپ الیکٹ ہوا ہے، کتنا کرائسس ہے وہاں پہ بڑا، کتنا پولیٹیکل ٹرمائل ہے. کوئی پوچھتا ہے کہ ٹرمپ اپنی مدت ملازمت پوری کرے گا یا نہیں کرے گا، شی جن پنگ کرے گا یا نہیں کرے گا. چلو جہاں پہ بادشاہتے ہیں، کبھی کسی نے کہا ہے کہ یہ محمد بن سلمان جو ہے یہ ہٹ جائے گا؟ دیکھو ہو سکتا ہے مارے جائیں، ہو سکتا ہے کینیڈی بھی قتل ہو گیا تھا، اور بھی کچھ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، راجیو گاندھی کا بھی ہو گیا تھا، لیکن وہاں پہ کوئی نظام پہ انگلی اٹھاتا ہے. اور یہ ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے سیاسی استحکام.